ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ پیلسٹائن ایشو سے پیک پہ تھا اس وقت، لوگوں کا دھیان ہٹانے کے لیے انہوں نے ٹیکسس سے 4 گائیں خریدیں، ان کو پھر وہاں سے لے آئے، خود ہی یہ سٹوری بریک کی، خود ہی ایک ہائپ کریٹ کی، پھر یہاں لا کے رکھا، ہر جگہ وہ ڈسکس ہو رہی ہے۔ ریڈ ہائفر آپ لے آئے، اس کی آپ نے ایک ہائپ کریٹ کی، ساری دنیا کا دھیان اپنی طرف لگایا، مال و متاع موجود تھا، استطاعت موجود تھی، اس کے باوجود وہ حج پہ نہیں گیا۔ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ عیسائی مر جائے یا نصرانی مر جائے یا یہودی مر جائے، کچھ بھی مر جائے۔ آپ صبح سے لے کے شام تک اس خدا کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ آپ کی ہیلپ کے لیے آئے؟ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، یہ ہے فلسطین کے آپ کے سارے سوال کا جواب۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ پیچھے ایذا دینا تھا، یہاں مخالفت ہے، اور سیدھا سیدھا جواب ہے، مجھے کسی تشریح کی ضرورت نہیں۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، سورہ مجادلہ ہے، 28واں پارہ ہے، اس میں فرمایا وہ لوگ جو اللہ اور اس کی رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں اگلے پورشن میں جواب ہے، کوبتوا کما کوبت الذین من قبل، اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے۔ جب آپ نے یہ ٹھان لی ہے کہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے جو اچھا راستہ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تھا، جب نے آپ ان تعلیمات کو چھوڑ ہی دیا ہے اور آپ ایک نام کے مسلمان بنے ہوئے ہیں، تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ مسلمان رہیں یا نہ رہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، حج کا زمانہ آ رہا ہے، کہ جس کے پاس مال و متاع موجود تھا، استطاعت موجود تھی، اس کے باوجود وہ حج پہ نہیں گیا، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ عیسائی مر جائے یا نصرانی مر جائے یا یہودی مر جائے، کچھ بھی مر جائے۔ بھائی آپ صبح سے شام اس کی نافرمانی میں گزار دیتے ہیں، آپ کی خالی مسلمانی کو کیا کرنا ہے؟ لہذا جو لوگ اس چیز کے لیے جیسے پلاننگ دنیا داری کی کر رہے ہیں، اللہ ان کو دے دیتا ہے اس طرح کی دنیا داری۔ آپ نے تو نہ دین کی پلاننگ کی، نہ آپ نے دنیا کی، جب آپ نے دنیا کی تھی حضرت جی، بصرہ، کوفہ، بغداد آپ کے علم کے مرکز رہے، جب آپ نے وہ چھوڑ دیا، اللہ نے بھی آپ کو چھوڑ دیا۔ لیکن اب جو پہلے دوسری پلاننگ ہو رہی ہے، وہ بڑی پلاننگ فاسٹ ہو رہی ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا، میں اپولوجی جی، میں نے آپ کا جواب بہت لمبا کر دیا۔ نہیں، بڑا مزہ آیا، بڑا سہل حاصل تھا۔ جو ابھی جو سچویشن پڑ رہی، ابھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈ ہائفر کی بھی سچویشن چل رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ، جو یہ سارا سورہ بقرہ کے مثال ہم نے دی وہاں پہ، وہ جہاں تک چیزیں جا رہی ہیں تو ہم تو بہت پیچھے رہتے جا رہے ہیں۔ تو کیا یہ اینڈ آف ٹائمز شروع ہو رہا ہے؟ کیا ہم اس موقع پہ، اس نہج پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ چیزیں جو ہیں رول بیک ہو رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں، یا ابھی ایسا ہے کہ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے؟ کیونکہ ابھی جو قربانی ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کیا تھا، اور ریڈ ہائفر ایکچولی اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے، کیا کریں گے، وہ کیا ساری سچویشن ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ اچھا، ریڈ ہائفر جو ہے نا، بیسیکلی یہ ڈرائیو تو انہوں نے وہیں سے کیا ہے جو قرآن حکیم کے اندر سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 67 سے لے کے 73 تک جو یہ 6 آیات ہیں، اس کے اندر وہ پورا جو بقرہ، گائے کے بچڑے کا، بقرہ کا عنوان بھی اس وجہ سے یہ ہے، گائے کے بچڑے کا، اس کی پورا واقعہ ہے جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ جو ہے وہ سارا، کہ وہ پوچھتے رہے کہ اس کا رنگ کیا ہوگا، اس کی نسل کیا ہوگا۔ یہ بیسیکلی تھیسس تو وہی ہے، اس بیس کے اوپر وہ وہاں ٹیکسس گئے تھے۔ اب ان کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، ان کی کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ حضرت مسیح علیہ السلام جو تھے، بیسیکلی وہ، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام پہلے تشریف لائے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو وہ تو نبی نہیں مانتے اپنے بکس کے اکارڈنگلی، کہ یہ وہ مسیح نہیں ہے، ہمارا جو بقول یہود کے ہمارا جو مسیح ہے وہ مسیح الدجال ہے۔ تو وہ اس سارے پروسیس کا ایک حصہ تھا، لیکن میں اس کو دوسرے کانٹیکس میں دیکھتا ہوں، میں اس کو دیکھتا ہوں ایک مینٹل وارفیئر کے طور پہ، کہ آپ نے مینٹلی لوگوں کو آکوپائی کرنا ہے۔ ریڈ ہائفر آپ لے آئے، اس کی آپ نے ایک ہائپ کریٹ کی، ساری دنیا کا دھیان اپنی طرف لگایا، پہلے ہی آپ امریکہ سمیت ہر ایک کے مائنڈ پہ چھائے ہوئے تھے۔ اب آپ نے جو کوئی درمیان میں پیلسٹائن ایشو میں کودنا بھی چاہ رہا تھا،
ان کو آپ نے یہ ہیمرنگ شروع کر دی کہ ہم یہ ریڈ ہائفر 4 کی قربانی کر رہے ہیں, ہمارا تو بھائی مسیح الدجال آنے والا ہے, لہذا ہم سارے مل کے اس کے ساتھ مل کے, یہ ان کا کوئی نیا حربہ نہیں ہے, ہم آپ لوگوں کا مقابلہ کریں گے. یہ تو مدینہ کے یہود بھی کرتے تھے. یہ ریڈ ہائفر از نتھنگ نیو ٹو اس. مدینہ میں بنو قینقاع تھے, بنو نذیر تھے اور بنو قریظہ تھے, 3 قبیلے تھے یہودیوں کے, اور یہیں پہ آ کے بس رہے تھے کیونکہ ان کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہاں پہ آخری نبی نے آنا ہے, اس نے مائگریٹ کرنا ہے, یہاں پہنچنا ہے, کھجوروں والی جگہ ہوگی, اونچی اونچی کھجوریں ہوں گی. وہ آ کے یہاں پہ بھی بیٹھے تھے, خیبر میں بھی بیٹھے ہوئے تھے, اوپر دومت الجندل میں بھی بیٹھے ہوئے تھے. جہاں جہاں ان کو وہ نشانیاں ملی, نشانیاں مل رہی تھی, وہاں پہ وہ بسیرا کر لیا ہوا تھا, وہاں پہ آ کے وہ بیٹھے ہوئے تھے. اب یہاں پہ کیونکہ یہ مہاجر تھے, ان میں جو خیبر کے یہود تھے ان کے قلعے تھے, 6 قلعے تھے, اور وہ فائنینشلی بھی مضبوط تھے, فائنینشلی یہ بھی مضبوط تھے, لیکن یہ تھے مہاجر. سمجھ رہے ہیں, ایک بندہ انڈیجنس ہے. بیسیکلی جو مدینے میں 2 قبائل رہتے تھے, بنو اوس اور بنو خزرج, یہ بھی لوکل نہیں, دے آر ناٹ انڈیجنس پیپل. یہ کہتانی تھے, یہ یمن سے آئے. جب سیل العرم ہوا ہے نا, جب وہاں سیلاب آیا, وہاں سے آبادی بڑھی ہے, یہ لوگ نکلے ہیں, تو یہ لوگ بھی اسی طرح سے آ کے آباد ہوئے. ان کے 2 قبیلے تھے, بنو اوس تھا اور بنو خزرج تھا. مجھے آپ پلیز کوئی کیو دے دیا کریں, کیونکہ یہ حکایت اتنی وہ میٹھی ہے نا کہ میری پھر بات آگے سے آگے نکل جاتی نہیں ہے. نہیں, میں چاہ رہا ہوں کہ فوکس جو ہے وہ ریڈ ہائفر پہ رہے اس میں. ہاں جی, وہ کیا کرتے تھے یہود جو ہے, یہود مدینہ جو تھے, جب ان کی لڑائی ہوتی تھی ان کے ساتھ, یہ انڈیجنس پیپل تھے عرب, یہ باہر سے آئے ہوئے تھے, وہ ان کی پھینٹی لگاتے تھے, مارتے تھے ان کو. تو یہ ان کو کہا کرتے تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے, یہیں اس کا ظہور ہونا ہے, آخر الزمان ہمارے اندر سے ہی آئے گا, ہم اس کے ساتھ مل کے تم لوگوں سے بدلا لیں. اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا ہے, ایک تو بالکل اسپیسیفک انسیڈنٹ ہے, یہود خیبر جو ہیں ان کا مقابلہ ہوتا تھا, جنگیں ہوتی تھی, چھوٹی چھوٹی مڈ بھیڑ ہوتی تھی بنو غطفان کے ساتھ, وہاں قبیلہ رہتا تھا بنو غطفان, ان کے ساتھ جب بھی لڑائی ہوتی تھی وہ ان کو مارتے تھے. اچھا, تو انہوں نے پھر ایک دعا مانگی, امام قرطبی اس کو دعا کو لائے ہیں. انہوں نے دعا مانگی, اللہم انا نسألک, اے اللہ ہم تیرے سے سوال کرتے ہیں اس نبی آخر الزمان کے نام کے ساتھ جس کو تم نے آخر میں مبعوث کرنا ہے ہمارے لیے, ان کے اوپر ہمیں فتح عطا فرما. ارے سورہ بقرہ میں اس کو پورا اللہ نے پھر بیان کیا ہے کہ جب وہ نبی آئے تو پھر تو افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونه من بعد ما عقلوا وهم یعلمون, کہ پہلے تو تم اس کا نام لے کے دعائیں مانگا کرتے تھے, اب جب آ گیا ہے تو اب تم لوگ انکار کر رہے اور جاننے کے باوجود. حضرت عبداللہ ابن سلام نے فرمایا تھا نا, یعرفون کما یعرفون, اپنے قرآن نے وہ جو ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتا ہوں اتنا میں اپنے بیٹے کو بھی نہیں پہچانتا. تو اگلے صحابی نے پوچھا, حضرت جی آپ اپنے بیٹے کی بات کر رہے ہیں, تو وہ بات اسی طرح کی ہے, بخاری شریف کے اندر ہے. فرمایا میں عورتوں کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا کہ کہہ سکتا کہ ان کی ووم میں کس کا بیٹا ہے, لیکن رسول اللہ کی جو نشانیاں ہیں توریت کے اندر لکھی ہوئی, میں ان کو اسی طرح سے پہچانتا ہوں, پوری ہو رہی میں تو یہ یہود کا شروع سے ہے کہ ہمارا مسیح آنے والا, یہ تو رسول اللہ کے بارے میں بھی کہتے تھے, ہمارا مسیح آنے والا ہے, ہم اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے. اب کیونکہ تعداد میں بہت کم ہے, تو یہ اس طرح کی پریشر ٹیکٹکس یا ہیمرنگ یا اوپینین میکنگ تھیوریز جو جرنلزم میں چلتے, یہ کرتے رہتے. اگر اس کا کوئی حقیقت کے ساتھ اس طرح سے تعلق ہوتا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مسیح الدجال کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں. بحیرہ طبرستان کے اندر کہیں پہ وہ سی آف گلیلی بھی اس کو بولتے ہیں, کچھ کہتے ہیں اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر ہے, وہاں پہ وہ قید ہے. حضرت تمیم داری کی اس کے ساتھ ملاقات ہو چکی, آپ نے وہ واقعات سن رکھے ہیں. جساسا اس عورت کا نام تھا جو جا رہی تھی, اور وہ ساری ملاقات, سارا قصہ ہے بخاری شریف کے اندر وہ موجود ہے. تو یہ ہے ایک مائنڈ گیم, ایک پریشر ٹیکٹکس ہے. آنا اس نے ضرور ہے, بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے, امام بخاری علیہ رحمہ کتاب الفتن لائے, آخری دور کے جو فتنے ہوں گے, اینڈ آف ٹائم کی جو آپ نے بات کی, اس میں ساری احادیث اکٹھی کی ہیں. اس کتاب الفتن کے اندر امام بخاری علیہ رحمہ نے باب ذکر الدجال کے نام سے دجال کے اوپر ایک پورا باب باندھا ہے, پھر یاجوج ماجوج کے اوپر ایک پورا باب باندھا ہے, پوری کتاب اس کے اوپر لکھی ہے. لہذا وہ حقیقت موجود ہے, لیکن یہ ان کا پریشر ٹیکٹک تھا اس ٹائم کے اوپر پیلسٹائن سے ہٹانے کے لیے. آپ میڈیا کے بندے, آپ کو پتہ ہے کہ ایک خبر کی عمر میکسیمم 7 دن ہوتی,
بڑے سے بڑا آپ واقعہ لے لیں 7 دن کے بعد ہے ہی نہیں اتر آپ زینب واقعہ کو دیکھ لیں قصور والے کو، آپ کو یاد ہی نہیں. اس سے پہلے آپ ایک بندہ یاد کریں جاوید نامی ایک شخص ہوتا تھا 100 بچوں کا قاتل، اب لوگوں کو یاد بھی نہیں ہے. تو ایک خبر کی ایک نیچرل عمر ہوتی ہے نا. پیلسٹائن ایشو سے پیک پہ تھا اس وقت، لوگوں کا دھیان ہٹانے کے لیے انہوں نے ٹیکسس سے 4 گائیں خریدیں، ان کو پھر وہاں سے لے آئے، خود ہی یہ سٹوری بریک کی، خود ہی ایک ہائپ کریٹ کی، پھر یہاں لا کے رکھا، ہر جگہ وہ ڈسکس ہو رہی ہے، وہ مین ٹاپک سے لوگ ہٹ گئے. وہ قربانی بھی ہوگی، ہوا تو کچھ بھی نہیں. اس میں کوئی شک نہیں دجال نے آنا، اس میں کوئی شک نہیں عیسیٰ علیہ السلام نے آنا، ہماری کتب کے اندر لکھا ہوا ہے. لیکن سرے دست میں اس کو سمجھتا ہوں کہ وہ اس مین کورس سے دھیان ہٹانے کا بہانہ تھا، اور ابھی بھی اس کا ہینگ اوور چل رہا ہے.